بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو ذرا سی سطح عمومی سے بلند ہوئی ہے، لیکن میں نے بہت بلند نہیں کی۔ اچھا بھائی، تو اب سمود نے طغیان کیا، سرکشی کی، فرعون نے سرکشی کی، فرعون کی قوم نے سرکشی کی، قوم عاد بہت پرانی سرکش قوم تھی۔ تو جس اللہ نے، جانتے ہو کیا کہتا ہے کہ پھر اللہ ناراض ہو گیا اور اس نے ان پر عذاب برسا دیا، عذاب کے کوڑے مارے۔ تو عذاب، اگر اس دور کے فرعون اللہ کے عذاب سے محفوظ نہیں رہے تو آج کا بھی کوئی فرعون محفوظ نہیں رہے گا۔ آج کا بھی کوئی فرعون محفوظ نہیں رہے گا۔ اچھا بھائی، تو اب یہ سورہ والشمس کی آخری آیتیں میں پڑھ رہا تھا نا، تو وہ کیس کیا ہے؟ کیس یہ ہے، اب یہاں سے دیکھو ابلیس کا کردار سامنے آ رہا ہے، یہاں سے ابلیس کا کردار سامنے آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا والنفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا۔ یہ میری گفتگو پچھلی ساری تقریروں سے متصل ہے، پوری آیتوں کو ترجمہ بھی نہیں کروں گا۔ قسم ہے نفس کی کہ ہم نے اسے کتنا اچھا بنایا، اسے فجور بھی سمجھا دیا، اسے تقوی بھی سمجھا دیا۔ فسق و فجور کیا ہے ہم نے نفس کو بتا دیا، تقوی کیا ہے ہم نے نفس کو بتا دیا۔ بہت توجہ رہے، اس لیے کہ یہ وہ باریک مرحلہ فکر ہے جہاں میں تمہیں روکوں گا اور پھر عدل کی طرف واپس جاؤں گا کہ قرآن نے جو تکوینی عدل رکھا ہے تو شریعت میں عدل کہاں پہ آیا؟ بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے جہاں میں تمہیں لے کے آ گیا۔ تو فجور اور تقوی کا ٹکراؤ ہے، شکر اور کفران نعمت کا ٹکراؤ ہے۔ ایک طرف فاسق ہے، دوسری طرف نعمتوں کا ادا کرنے والا ہے۔ ایک طرف کافر ہے، دوسری طرف نعمتوں کی ادائیگی کا حامل ہے۔ تو اب پروردگار نے جب برابر سے یہ دونوں طاقتیں رکھ دیں کہ تقوی تمہارے اندر، فسق و فجور تمہارے اندر، ٹھیک ہے نا، تو اب سوال یہ ہے کہ ہم تقوی کی طرف کیوں نہیں گئے؟ دیکھو جو موضوع معین ہوا ہے اس موضوع سے باہر نہیں جا رہا ہوں میں، پھر ہم تقوی کی طرف کیوں نہیں گئے؟ فسق و فجور کی طرف کیوں چلے گئے؟ ہم سے مراد آپ نہیں، ہم سے مراد پوری دنیا ہے آپ کے علاوہ۔ آپ کے علاوہ پوری دنیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ سوال تو ہے کہ پوری دنیا میں اکثریت ہے فسق و فجور کی اور اقلیت ہے تقوی کی، تو ہم کیوں نہیں گئے؟ اب یہ وہ مرحلہ فکر ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو روک رہا ہوں۔ ما منعک یا ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ابلیس یا ابلیس، قرآن میں، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، یا ابلیس، اے ابلیس، یہ میں نے حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کر، سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ یا ابلیس۔ اچھا بھائی رک جاؤ، بہت پڑھے لکھے اور باشعور ہو نا، اور میرے بہت سے نوجوان دوستوں کے چہروں پہ مسکراہٹ ہے۔ بھائی یہ بتاؤ کہ جب ملا اس آیت تک پہنچتا ہے تو تلاوت میں یا ابلیس کہتا ہے یا نہیں؟ تو یا ابلیس کہتے ہوئے تو بڑا مزہ آتا ہے، یا علی کہتے ہوئے جان نکلتی ہے۔
یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. ابلیس تو نے اس آدم کو جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا سجدے سے کیوں انکار کیا کہ اسے سجدہ نہیں کرے گا؟ کہنے لگا کہ پروردگار تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے، تو چونکہ آگ افضل ہے اس لیے کمتر کو سجدہ نہیں کر سکتی. جو افضل ہو وہ کمتر کو سجدہ نہیں کر سکتا. اب ابلیس کی دلیل تمہیں اچھی لگے بری لگے میں یہ نہیں جانتا، لیکن ابلیس اتنا جانتا ہے کہ افضل کے ہوتے ہوئے کمتر کو خلیفہ نہیں بنا. اتنی بات تو جانتا ہے کہ اگر افضل موجود ہو تو کمتر کو خلیفہ نہیں بننا چاہیے. لیکن یہ ابلیس کی جو دلیل تھی نا یہ مغالطہ تھا. نوجوان دوستوں کے ذہن کو صاف کر رہا ہوں. مٹی کو کمتر سمجھتا ہے اور آگ کو افضل سمجھتا ہے، حالانکہ الٹا ہے. آگ اگر کوئی چیز امانت کے طور پر رکھو بھسم کر دے گی، اور مٹی کو اگر امانت دو تو دگنا بنا کے واپس کرے گی. اس میں صلاحیت تخلیق ہے، آگ میں صلاحیت تخلیق نہیں ہے. سنتے رہنا بھیا. پروردگار کو جلال آ گیا، کہا کہ آج سے تیرے اوپر لعنت ہے قیامت تک. جانتے ہو کیا کہنے لگا؟ رب فانظرنی الی یوم یبعثون. مالک مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے. ابلیس کی دو چیزیں تو سمجھ میں آ گئیں، مالک کو مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے. سامنے کی بات ہے نا. ابلیس کا عقیدہ دیکھو، ایک شخصیت تو ہے، چاہے اسے تسلیم کرو یا نہ کرو تو اب اس کا عقیدہ تو معلوم ہو جائے. تو کہنے لگا کہ مالک مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے. تو ابلیس کے عقیدے میں توحید ہے، قیامت ہے. جب اللہ نے کہا کہ تجھے وقت معلوم تک کی مہلت دی تو کہنے لگا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. مالک میں آدم کی پوری نسل کو جا کر بہکاؤں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. یہ جو تیرے انبیاء ہیں نا ان کا میں کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں انہیں چھوڑ کے باقی آدم کی پوری نسل کو بہکاؤں گا. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کبھی میں نے یہ جملہ کہا تھا. مولانا آپ سے پوچھ رہا ہوں، ابلیس کا آپ سے کوئی ذاتی جھگڑا ہے؟ دو علماء کرام تشریف فرمائے، ان سے سوال کر لوں کہ میں کوئی ذاتی، میرا تو ذاتی جھگڑا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے میرے باپ سے تھا، آدم علیہ السلام سے جھگڑا تھا، مجھ سے تو کوئی ذاتی جھگڑا نہیں. تو کوئی ذاتی جھگڑا نہیں نا. میرے باپ آدم سے تو جھگڑا تھا، ٹھیک ہے نا. اچھا بھائی تو جاؤ آدم کو بہکاؤ، جو چاہے تم آدم سے کرو، میں تم کے اولاد میں ہوں. اچھا تو آدم کو چھوڑ دیا، آدم کے بیٹوں پہ آ گیا، آدم کی ذریت پہ آ گیا. تو آج ابلیسیت سمجھ میں آئی کہ اگر نبی سے انتقام نہ لے سکو تو نبی کی اولاد سے انتقام لے لو.